السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا کیو ایس او کی سیریز کے اندر ہمارا چیپٹر 3. اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے 20 تک کور کر لیے تھے آرٹیکل. آج ہم کور کریں گے آرٹیکل 21, 22, 23 اور تو شروع کرتے ہیں آرٹیکل 21 سے. آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ موٹیو, پریپریشن اینڈ پریویس اور سبسیکوینٹ کانڈکٹ any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. اب اس آرٹیکل کے اندر بتائی گئی ہیں تین چیزیں: موٹیو, پریپریشن, پریویس اور سبسیکوینٹ کانڈکٹ. یہ سارے بھی اب ریلیونٹ ہوں گے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ فیکٹ جو کسی فیکٹ ان ایشو کے ہونے میں یا کرنے میں موٹیو یا پریپریشن بنے تو وہ بھی ریلیونٹ ہوگا. اب اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے کہ A is tried for the murder of B. The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public or relevant. ایک کے اوپر الزام ہے کہ اس نے B کا قتل کیا. اب یہ فیکٹ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو B ہے وہ A کو بلیک میل کر رہا تھا کیونکہ A نے اس سے پہلے C کا قتل کیا تھا جو B نے دیکھ لیا تھا. اب B اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میں تمہارا یہ فیکٹ سب کے سامنے پبلک کرتا ہوں. اب یہ وہ موٹیو ہے جس کی وجہ سے اے نے بی کا قتل کیا ہے. تو اب اس موٹیو کے اوپر جو ایویڈنس آئے گی وہ آ سکتی ہے کیونکہ اب یہ موٹیو ریلیونٹ ہو گیا ہے فیکٹ ان ایشو کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد دوسری ایگزامپل اس کی پریپریشن کی ہے کہ اے سوز بی اپان اے بانڈ فار دا پیمنٹ آف منی, بی ڈینائز دا میکنگ آف دا بانڈ. دا فیکٹ دیٹ ایٹ دا ٹائم وین دا بانڈ واز alleged ٹو بی میڈ, بی ریکوائرڈ منی فار اے پرٹیکولر پرپز از ریلیونٹ. اے نے بی کے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ اے نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور مجھے بانڈ لکھ کے دیا تھا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا, اور اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. بی نے اس کے اوپر اس بانڈ کو لے کر دعویٰ کر دیا. اب بی اس بانڈ سے انکاری ہو گیا کہ میں نے یہ بانڈ لکھ کر نہیں دیا تھا. اب فیکٹ ان ایشو ہے کہ کیا یہ بانڈ لکھ کر دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اب اگر اے یہ ثابت کر دے کہ جس وقت یہ بانڈ لکھا گیا تھا یہ بی کو پیسے ضرورت تھے, اس کے بارے میں وہ کوئی بھی ایویڈنس لاتا ہے تو یہ اب ریلیونٹ ہوگا کیونکہ یہ فیکٹ اب ریلیونٹ ہو گیا ہے اور یہ ہے وہ پریپریشن اور نیڈ جس کی وجہ سے اس نے بانڈ لکھا تھا, یعنی کہ اس کو پیسے چاہیے تھے. اب اس کے پیسوں کی ضرورت کا ہونے والا فیکٹ ریلیونٹ ہو گیا, یہ پریپریشن ہے کیونکہ یہ فیکٹ ان ایشو یہ ریلیونٹ فیکٹ کو شو کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فیکٹ ہوا ہے. اب اس کے اوپر بھی ایویڈنس آ سکتی ہے, یہ بھی ریلیونٹ ہو گیا ہے. اب اس کے ہم پڑھتے ہیں کانڈکٹ کے بارے میں. دا کانڈکٹ آف اینی پارٹی, کلاس 2 بتا رہی ہے, the conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of the proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto. اس میں وہ کہتا ہے کہ کسی پارٹی یا اس کے ایجنٹ کا کانڈکٹ کسی سوٹ یا پروسیڈنگ میں کو لے کر یا کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو لے کر وہ ریلیونٹ ہوگا اگر وہ اس فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو انفلوئنس کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ انفلوئنس ہو رہا ہے, اور چاہے وہ کانڈکٹ اس کا پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا ریلیونٹ ہوگا. اب اس کو بھی ہم ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں. ایک کے اوپر الزام ہے بی کا مرڈر کا, اور اے مرڈر جب ہو جاتا ہے اس کے بعد شہر چھوڑ دیتا ہے, اپنے کپڑے چلانے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ سبسیکوینٹ کانڈکٹ ہے جس کی جو اب ریلیونٹ ہو گئے. اب ان کی وجہ سے فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ انفلوئنس ہو رہا ہے, یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر بھی ایویڈنس آ سکتی ہے. یہ ہو گیا سبسیکوینٹ کانڈکٹ. اور پریویس کانڈکٹ, ایک کے اوپر الزام ہے بی کے مرڈر کا, اور اے اور بی کی پہلے کبھی لڑائی ہوئی تھی اور ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی. اب یہ سبسیکوینٹ کانڈکٹ ہے جو فیکٹ ان ایشو یعنی کہ قتل کے ساتھ ریلیونٹ ہے, اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی اب ایویڈنس آ سکتی ہے, یہ فیکٹ بھی ریلیونٹ ہو گیا, یعنی کہ کانڈکٹ ریلیونٹ ہو گیا. اس کی دو ایکسپلینیشنز ہیں, ان کو پڑھ لیتے ہیں. دا ورڈ کانڈکٹ ان دس کلاس does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کانڈکٹ کے اندر سٹیٹمنٹس نہیں آئیں گی جب تک کہ اس کے ساتھ ایکشن نہیں ہوگا, یعنی کہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ جب تک ایکشن نہیں ہوگا وہ کانڈکٹ نہیں بنے گا, اس کو ہم کانڈکٹ نہیں کہہ سکتے, وہ آرٹیکل 21 کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں ڈرا ہوا ہوں, پولیس آ رہی ہے اور میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں ڈرا ہوں.
اور یہ کہہ کے وہ بھاگ جاتا ہے. اب اس کی اسٹیٹمنٹ کانڈکٹ ہے, اس کو ہم کانڈکٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا ایکشن بھی ہے. اور اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں اور وہ کرتا کچھ نہیں ہے, نہ بھاگتا ہے نہ کوئی ایکشن کرتا ہے, تو اب یہ کانڈکٹ نہیں ہے. اب اس کو ہم کانڈکٹ نہیں کہہ سکتے آرٹیکل 21 کی ڈیفینیشن میں. لیکن آگے ایک بات کی گئی ہے کہ بٹ دس ایکسپلینیشن از ناٹ ٹو افیکٹ دا ریلیونسی آف اسٹیٹمنٹس انڈر اینی ادر آرٹیکل آف دس آرڈر, کہ جو یہ آرڈر ہے وہ کسی اور آرٹیکل کو جو اس آرڈر میں آتا ہے ریلیونسی آف اسٹیٹمنٹس کے بارے میں اس کو افیکٹ نہیں کرے گا. یعنی کہ ایک بندے کا کہنا ہے کہ میں چور ہوں اور وہ بھاگتا نہیں ہے, یہ کانڈکٹ تو نہیں ہے لیکن اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس آرڈر کے انڈر اگر کسی اور آرٹیکل کے انڈر وہ آتی ہے اور وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس پر وہ ہوں گے, یہ لاگو نہیں ہوگا. یعنی کہ کنفیشن وہ ہے, کانڈکٹ نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا یعنی کہ اس کو سیو کیا گیا ہے اس آرٹیکل کے اندر. اور جو دوسری اگزامپل ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے ایکسپلینیشن کا. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. یعنی کہ جب تک اس کانڈکٹ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایکشن نہیں ہوگا تب تک وہ کانڈکٹ ریلیونٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد آرٹیکل 22 ہے کہ facts necessary to explain or introduce relevant facts. Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of any thing or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or fact relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted or relevant insofar as they are necessary for that purpose. آرٹیکل 22 کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ فیکٹس جو کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ایکسپلین کریں, انٹروڈیوس کریں, سپورٹ کریں, ریبٹ کریں, آئیڈینٹی کسی شخص یا چیز کی بتائیں جو کہ ریلیونٹ ہے, یا کسی ٹائم یا پلیس کو بتائیں جو کہ فیکٹ ریلیونٹ فیکٹ کے ہیپن ہونے کا وقت یا جگہ ہے, یا کسی پارٹیز کا ریلیشن بتائیں جن کے تھرو وہ فیکٹ ٹرانزیکٹ ہوا ہے, یہ ساری باتیں ریلیونٹ ہوں گی. اب ان سب چیزوں کو ہم اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی اگزامپل ہے, the question is whether a given document is the will of A, the state of A's property and of his family at the date of the alleged will be relevant. اس میں سب سے پہلے اگزامپل دی گئی ہے کہ کوشچن ہے, فیکٹ ان ایشو ہے کہ کیا یہ پراپرٹی کا جو ڈاکومنٹ دیا گیا ہے یہ اے کی وصیت ہے یا نہیں ہے. اب اس کے ساتھ یہ فیکٹ جو اس چیز کو ایکسپلین کریں گے کہ اے کی پراپرٹی کتنی تھی جب وفات ہوا, اور اے کی فیملی میں کون کون آتا ہے, فیملی ٹری, یہ ریلیونٹ ہوں گے. اب یہ فیکٹ ان ایشو جو ہے ول والا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ وہ فیکٹس ہیں جو فیکٹ ان ایشو کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کتنی تھی اور اس کی فیملی میں کون کون آتا ہے, تو یہ ریلیونٹ ہے. تو یہ ایکسپلین والے کی آگے ایگزامپل. آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ A sues B for libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts in issue. The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affects the relations between A and B. ایک اوپر الزام ہے کہ اس نے بی کے خلاف لائبل کیا ہے, ڈیفیمیشن کی ہے. بی کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. اب ان دونوں کی پوزیشن اور ریلیشن یہاں پر ریلیونٹ ہو گیا ہے. جیسے یہاں پر بتایا گیا نا کہ جو پارٹیز کا ریلیشن شو کرے فیکٹ وہ بھی ریلیونٹ ہوگا. یہاں پر جو فیکٹ ان کے ریلیشن کی, یار ان کے اندر آخر معاملہ کیا تھا, ان کا ریلیشن کیا تھا, کیا یہ فرینڈس تھے, کیا یہ بزنس رائیولز تھے, چاہے فرینڈس تھے تب بھی ریلیونٹ ہے, چاہے بزنس رائیولز تھے تب بھی ریلیونٹ ہے. تو جو چیز جو ان کے ریلیشن کو شو کرے گی وہ فیکٹس اب ریلیونٹ ہیں, ان کے اوپر بھی ایویڈنس لائی جا سکتی ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا پچھلا ڈسپیوٹ ہے, جو ان کی پہلے باتیں ہوئی ہیں, وہ اس لائبل کے ساتھ اگر کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ irrelevant ہے. لیکن اگر وہ اس کے ریلیشن کو شو کرنے کے لیے وہ ڈسپیوٹ بھی جو ان کے ریلیشن کو شو کرتا ہے تو وہ بھی ریلیونٹ ہوگا, اس کے اوپر بھی ایویڈنس لائی جا سکتی ہے. اس کے بعد رہ گیا ریبٹ یا سپورٹ کرنے والا, کہ جو فیکٹ کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ریبٹ کرے یا سپورٹ کرے, جو انفرنس فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ نے ڈرا کی ہے وہ بھی ریلیونٹ ہوگا. فار ایگزامپل, اے کا قتل ہوا ہے اور بی کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کیا ہے, اور بی اسی وقت شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب یہ ہے فیکٹ ان ایشو کہ کیا اس نے کیا ہے قتل یا نہیں کیا. اب انفرنس یہ ڈرا ہو رہی ہے کہ فیکٹ ان ایشو کے اندر کہ بی نے قتل کیا ہوگا کیونکہ وہ شہر چھوڑ گیا. آرٹیکل 21 کے اندر بھی ہم نے یہی پڑھا.
اب اگر بی یہ شو کر دے کہ وہ کسی بزنس ٹرانزیکشن کی وجہ سے گیا تھا اور وہ اتنی ضروری تھی، اگر وہ نہ جاتا تو اس کا نقصان ہو جاتا، اگر وہ یہ شو کر دیتا ہے تو یہ فیکٹ ایشو جو انفلوئنس ڈرا کر رہی ہے کہ بی نے قتل کیا ہوگا، یہ اس کو ریبٹ کر دے گا فیکٹ. تو یہ فیکٹ بھی اب ریلیونٹ ہے، اس کے اوپر بھی ایویڈنس لائی جا سکتی ہے. آگے آئیڈینٹی شو کرنا کسی چیز یا جگہ کی، یہ آرٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا ایک پورا پروسیجر ہے جو ہم الگ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اگر وہ فیکٹ جو کسی چیز یا جگہ کی آئیڈینٹی کو شو کرے وہ بھی ریلیونٹ ہوگا. فار ایگزامپل، اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بی کی رابری کی ہے اور اے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. اب جب بی گرفتار ہو گیا تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائی جائے گی شناختی پریڈ جیل کے اندر. اس کے ساتھ سب اس کے جیسے ڈمیز کو ٹھہرایا جائے گا اور اب جا کے وہ جو جس کے ساتھ ہوا ہے وکٹم وہ سب میں اس کو پہچانے گا. یہ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. تو اب یہ فیکٹ ایشو یہ ہے کہ کیا اس نے رابری کی ہے بی نے یا نہیں کی، اور یہ فیکٹ جو اس کی آئیڈینٹی کو شو کرے گا یہ اب ریلیونٹ ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ایویڈنس لائی جا سکتی ہے اور یہ شناختی پریڈ بالکل ٹھیک ہوگی اور کی جائے گی. اب وہ فیکٹ جو ٹائم اور پلیس کو شو کرے ریلیونٹ فیکٹ کے ہونے یا نہ ہونے کی، تو یہ بھی ریلیونٹ ہوگا. فار ایگزامپل، اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے فلاں جگہ کے اوپر فائرنگ کی ہے اور قتل کیا ہے. اب اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ٹائم اور پلیس کے لیے ریلیونٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کیا وہ اس جگہ پر موجود تھا اس وقت میں یا نہیں تھا. تو یہ بھی ریلیونٹ ہوگا، اس کے اوپر بھی ایویڈنس لائی جا سکتی ہے. تو یہ وہ فیکٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں جو کہ فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں، سپورٹ یا ریبٹ کرتے ہیں انفرنس کو، یا کسی چیز یا انسان کی آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں، یا کسی ٹائم یا پلیس کے ہونے فیکٹ ان ایشو کے یا ریلیونٹ فیکٹ کے ہیپن ہونے کو ثابت کرتے ہیں، یا کسی پارٹیز کے ریلیشن کو شو کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن جن کے بیچ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو یہ سارے فیکٹس بھی ریلیونٹ ہوں گے. اس کے بعد ہے آرٹیکل 23. اس کے اندر بتاتا ہے کہ things said or done by conspirator in reference to common design where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. آرٹیکل 23 بتاتا ہے کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ پرسنز نے مل کر کانسپائریسی کی ہو اور یہ بلیو کرنے کے لیے گراؤنڈز بھی موجود ہوں، کسی افینس کو کمٹ کرنے کے لیے یا ایکشنیبل رانگ کو کمٹ کرنے کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ پرسنز نے کانسپائریسی کی ہو اور اس کے گراؤنڈز بھی موجود ہیں، اور اس کانسپائریسی میں سب کی کامن انٹینشن بھی ایک ہو، اور اس کامن انٹینشن کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک پرسن بھی کام شروع کر دیتا ہے، تو اب ان میں سے کوئی بھی پرسن کچھ کہے گا، کچھ لکھے گا یا کچھ کرے گا، وہ سب کے خلاف ثابت کیا جا سکتا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس کانسپائریسی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس پرسن کا اس کانسپائریسی کے اندر پارٹی ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی ایک کا فیکٹ سب کے خلاف ریلیونٹ ہوگا، سب کے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ اے ہے جو یورپ سے آرمز لانا چاہتا ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ کوئی بندے کیا پاکستان کے خلاف وار میں کانسپائریٹر ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کہ پاکستان کے خلاف کانسپائریسی ہو رہی ہے، اس میں وہ وار میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ کویسچن ہے کہ لیٹس سے پرسن اے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ بی نے یورپ سے اسلحہ خریدا، سی نے پشاور میں اس اسلحے کو خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، ڈی نے کراچی کے اندر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، ای نے ملتان کے اندر کوئی رسالہ شائع کیا. اب یہ سارے پرسنز اس کانسپائریسی کے اندر شامل ہیں، ان کی کامن انٹینشن کے ساتھ ایک ایک بندہ کام کر رہا ہے. اب اگر اے اس کانسپائریسی میں ان ایکٹس کے بعد شامل ہوا ہے یا پہلے شامل ہوا ہے، اور اے کو ان لوگوں کے ایکٹس کا پتہ ہے یا نہیں ہے، اے ان لوگوں کو جانتا ہے یا نہیں ہے، یہ سارے جو ان کے فیکٹس ہیں
اے کے خلاف یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اے کا کوئی بھی ایکٹ ان سب کے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آرٹیکل 23 کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جب دو سے زیادہ لوگ کانسپریسی کریں کسی افینس کی، اور اس کو ماننے کے لیے گراؤنڈز بھی موجود ہیں، اور اس کامن انٹینشن سب کی ایک ہو، اور اس کامن انٹینشن کے ساتھ کسی نے کام سٹارٹ کر دیا ہو، تو وہ کام اب سب کے خلاف ریلیونٹ ہوگا، چاہے کسی دوسرے نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کو علم ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کانسپریسی کو پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب میٹنگ آف مائنڈز کو پروف کرنا بہت مشکل کام ہے، نہیں بتا سکتے، تو دوسروں کے ایکٹ سے میٹنگ آف مائنڈ اور کانسپریسی اور کامن انٹینشن کو پروف کرنے کی یہاں قانون کے اندر راستہ دے دیا گیا ہے کہ اب دوسروں کے ایکٹ دوسروں کے خلاف ایز ایویڈنس پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ریلیونٹ ہوں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔